لیکن پہلے تو یہ میں آج یہاں پہ آیا تھا، لاہور میں جلسہ ہے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے. کل اس وقت جو میں نے جب میں آگے بات کر رہا تھا کہ میں نے پرویز خٹک صاحب کو مبارکباد دی کہ پشاور کا جلسہ بہت زبردست ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ کسی کو فون بھی نہیں کیا اور کسی کو ایک سائیکل بھی جو ہے وہ کسی نے ہم سے نہیں مانگی، لوگ خود بخود آئے. یہی کچھ کراچی میں ہوا ہے، یہی کچھ لاہور میں ہو رہا ہے. اس وقت یہ جو موومنٹ ہے، اس وقت یہ جو تحریک ہے، جو عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں، آزادی کی جو تحریک ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی. کوئی ہمیں پبلسٹی کی اس کے اوپر، آپ دیکھیں کس طرح سے ٹیلی ویژنز نے اس کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا، اور اس کے باوجود مجبور ہوا میڈیا اس کو دکھانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کی ٹیلی ویژن کی ریٹنگ سے گر گئی. جو ہمارے ARY تھا اس کی جو ریٹنگ تھی وہ کہاں پہ چلی گئی. اپنا باقی جو کچھ ٹیلی ویژن جنہوں نے ہم نے اور ایک دو ٹیلی ویژن اور جنہوں نے جو دکھایا اب تک، ان کی ریٹنگز بول، یہ ان کی ریٹنگز کہاں چلی گئی، اور جو نہیں دکھا رہے تھے وہ بالکل فارغ ہو گئے. لہٰذا پھر ان کو واپس آنا پڑا اور میڈیا کو ری تھنک کرنا پڑا پبلک پریشر کے اندر. ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں تھے کہ ہم اس کو میڈیا کو مجبور کرتے کہ یہ سارے جلسے دوبارہ دکھائے، لیکن کراچی کے جلسے تک ایک اتنی بھرپور پبلک اوپینین بن گئی کہ میڈیا کو دکھانا پڑا. یہ ہوتی ہے ایک طاقت، عوام کی طاقت جس کو ہم کہتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت یہ جو ایک حقیقی آزادی کی تحریک چلی ہے، 23 مارچ 1940 کو جس مقام سے پاکستان کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قیام پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی، اسی مقام کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم حقیقی آزادی کی جو اپنی جد و جہد ہے اس سلسلے میں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں جتنے ہمارے جلسے ہوئے ہیں اس میں فیملیز آئی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، اس میں ہمارے جو سارے سرکاری افسران ہیں وہ آئے ہیں، اس میں ہمارے فوجی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آئے ہیں. کون سی جگہ ہے، کون سا طبقہ ہے جس نے ان جلسوں میں اپنی نمائندگی نہیں کی، کون سا طبقہ ہے جس کی نمائندگی نہیں ہوئی. اور یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے آ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی جو ہے وہ مقدم ہے. اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے، پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کون ہوگا اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا گیا ایک دھمکی کے اوپر، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موو پاس ہوگی تو پاکستان کو ایوری تھنگ ول بی فارگیون، ہر چیز معاف کر دی جائے گی. لیکن اگر نو کانفیڈنس موو پاس نہیں ہوتی تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز، اس کے نتائج ہوں گے. اور اس خط کے اوپر جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، جس طریقے سے نکالا گیا، اس کے اوپر ہر غیرت مند پاکستانی، ہر پاکستانی نہیں، ہر غیرت مند پاکستانی جو ہے وہ دکھی ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا ہے. اور اسی لیے آج پورا پاکستان عمران خان کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہنے کو تیار ہے، اور پورا پاکستان اس وقت باہر ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کی اس طرح سے بےعزتی کریں گے، کنٹمپٹ کریں گے، تو آپ کو یہی ری ایکشن ملے گا. آج یہ جو حکومت جس کا آج میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیے حالت ان کی یہ ہے کہ 37 لوگ ہیں کل وزیر اعظم کو ملا کے اس کابینہ میں، ان میں سے 26 بیل پہ ہیں بشمول وزیر اعظم اور ان کے بیٹے کے. جو گورنر ایکٹنگ لگا ہے سندھ میں وہ مطلوب ہے اس وقت ایسٹ کیس میں. اور اتنے بونگے ہیں کہ بات یہ کریں گے کہ دیکھیں جی وہ جب حکومت آئی تھی تو PTI کے بھی تو سینئر لوگ جو تھے وہ بیل پہ تھے. بھائی اس طرح تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی بیل پہ تھے. تو ہم نے ایک پیسہ جمع کیے $16 ارب پہ پہنچائے، ان میں بدترین تنزلی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت سری لنکا کے راستے کے اوپر گامزن ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بات، چونکہ حماد نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کرنی ہے اکانومی کے اوپر، تو میں اکانومی کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں عام آدمی کے لیے زندگی پاکستان میں اجیرن ہو گئی ہے. اور آگے اور یہ جو حکومت جس طریقے سے جا رہی ہے یہ ہماری اکانومی کو ہمیں سری لنکا سے بھی نیچے لے آئیں گے. ان کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ دیکھیں
लाखों करोड़ों लोग इनकी गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ बाहर खड़े। ये उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के प्रेशर की वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ये तेल की कीमतों को पहले दिन 30 रुपए बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे कि लोगों का प्रेशर है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इस वक्त ये जो लोग हैं ये दुबके बैठे हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो इस वक्त जो नूर आलम के साथ हो रहा है, ये इन सारे वजीरों के साथ हो सकता है। ये अपने ये गली में मोहल्ले में निकलने के काबिल नहीं है इस वक्त, इसलिए कि अवाम जो है वो इन लोगों से नफरत कर रही है। और इस वक्त समझा ये जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है गैर मुल्की ताकतों के आगे, और उसकी वजह से एक शदीद नफरत है। पाकिस्तान को अगर आपने नॉर्मलाइज करना है, पाकिस्तान को आपने वापस एक लेके आना है नॉर्मेलिसी की तरफ, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने रेफरेंस दायर किया है, और जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके ऊपर भी ये लोगों की गलत फहमी है कि पीटीआई को या इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई कर सकता है और वो बैन कर सकता है। इस वक्त जिस तरह से एक वक्त में जुल्फकार अली भुट्टो था ना, एक वक्त में पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान की, या भुट्टो के साथ है या भुट्टो के खिलाफ है। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। सो ये जो हमें बताते हैं ना रोजाना टेक्निकल मुशगाफियां, इनको मैं बताऊं, आपको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन और कानून है उसी के मुताबिक आगे चलने दें, पाकिस्तान में इलेक्शन होने दें, लोगों को अपना फैसला देने दें। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह से बनती है, पॉलिसीज किस तरह से बनती हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है, और ये हम नहीं चाहते। पाकिस्तान में अगर इस वक्त आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा है। इमरान खान ने अभी तक अपने जलसे जुलूसों में, अपने बातों में इंतहाई जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, और उन्होंने हर जगह के ऊपर वायलेंस को, हर जगह के ऊपर जो तकसीम है उसको कम करने की कोशिश की है। हमें आप दीवार से ना लगाएं, अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं। ये दीवार से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक सियासी कुव्वत हैं और सियासी कुव्वत का एहतराम करके आपको आगे चलना पड़ता है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हमारी मईशत डूब रही है, हमारी सियासत जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, और अब हमारा एक समाजी मामला पैदा हो गया है। हमारी समाजी तकसीम बहुत बड़ी हो गई है, और इसको बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर हम सब्र का मुजाहरा करें और इसको कंट्रोल करके हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया है कि अदलिया है जो जज अगर आज़ाद फैसले करें तो उनकी जमानतें मंजूर होगी, ये जेल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे की है लेकिन फैसला नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप 3 साल रहें क्यों ठीक कर सकें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जुडिशल रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और जो ही इंशाल्लाह इस बार अब हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो जुडिशल रिफॉर्म्स तो पैरामाउंट है, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि वो होने चाहिए। अच्छा, ये पंजाब में इस वक्त जो है आईनी कुरान है, गवर्नर पंजाब को वो हटाना चाह रहे हैं, संदीप पासपोर्ट से सदर साहब के पास मौजूद है। क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो साइड पे लग नहीं रही, दरमियान में लटके हुए सारे मामला? पूरा मुल्क के दरमियान में लटका हुआ है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, हर जगह एक आईनी और सियासी बहरान है। मेरी अभी कुछ देर पहले उमर चीमा साहब से मुलाकात हुई, गवर्नर साहब से, और मैंने उनका नुक्ता नज़र समझा है। देखिए, सबसे पहले तो PMLN ने रात को 1:15 बजे राना सनाउल्लाह और साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो गलत एक्सेप्ट हुआ, और अब उसकी आईनी पोजीशन यही है कि लग रहा है कि जो PMLN कह रही थी वो सही कह रही थी, और जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो सही एक्सेप्ट नहीं हुआ। गवर्नर साहब कहते हैं कि जब PMLN कह रही थी कि गलत इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब उसके बाद जब नून लीग ने पिटीशन की हाई कोर्ट में, तो उन्होंने हाई कोर्ट को अपने इस एतराज़ से आगाह नहीं किया। अब इस वक्त जो रूल 130 है, जब तक गवर्नर जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि इलेक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है, वो हलफ के लिए नहीं बुला सकता आईनी तौर के ऊपर नए वज़ीर आला को।
لہٰذا یہ ایک آئینی پیچیدگی ہے. گورنر صاحب نے اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل سے بھی مشورہ کیا ہے, باقی آئینی ماہرین سے بھی کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو حالات ظاہر ہے سیاسی اور آئینی بحران مزید آگے بڑھے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلدی اس میں کوئی سلوشن ہے, لیکن ملک کا جو آئینی اور سیاسی بحران ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے, اور اس کی طرف ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت دوسرا اس میں یہ تھا, ایک سیکنڈ, میں اس میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے کے گورنر کو ڈسمس کرنے کے لیے کہے. وہ نیا گورنر اپوائنٹ کرنے کے لیے تو سمری بھیج سکتا ہے پریزیڈنٹ کو, اور ایڈوائس بھیج سکتا ہے, اور وہاں پھر پریزیڈنٹ صاحب 2 ہفتے کے اندر یا تو اپوائنٹ کرتے ہیں یا دوبارہ سمری اعتراض لگا کے واپس بھیجتے ہیں, اس کے پھر 10 دن کے بعد دوبارہ سمری جاتی ہے. لیکن آئین کے اندر کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ گورنر جو ہے گورنر کو ڈسمس کرنے کے لیے وزیر اعظم جو ہے نا کسی کو کہہ سکتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ عمر چیمہ صاحب ابھی یہیں ہیں. یہ بتائیں کہ ویٹ فور نومبر جو ہے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ نومبر تک ہمیں وقت دے دے, اور دوسری طرف آپ کا پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے بھی باہر اب آپ 123 اسپیکر لے کے, کیا یہ اتنا بڑا فیصلہ نومبر تک یہ کچھ کر سکیں گے کہ اس فیصلے کے اوپر بھی کوئی ڈیڈ لاک آ جائے گا؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں, ہم نے خواہشیں تو 1000 بندہ کر سکتا ہے, خواہش تو میری بھی یہ ہوگی کہ ہر کام ہمارے پاس ہی ہو اور ہم ہی کر لیں, لیکن ایسے ہوتا نہیں. آپ کو پریکٹیکل جو ملک ہے, اس ملک میں ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو گیا ہے آپ کی معیشت کو لے کے, آپ کے سماج کو لے کے. آپ جتنا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں پاکستان ان گورنیبل ہوتا جائے گا. اور ابھی تو چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے بہت صبر سے کام لیا ہوا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جس میں فرینکلی معاملہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا, اور وہ موقع آپ کو نہیں لانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نومبر وغیرہ کا انتظار کرنا خواہش ہو سکتی ہے, ہونا نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق میں آپ کے استعفوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ موجودہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ رولز کو فالو نہیں کیا گیا. چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کا کیا سٹیٹس ہے؟ اور اگر پنجاب میں عثمان بزدار چیف منسٹر موجود ہیں اس وقت تک, تو موجودہ بیوروکریسی کیوں حمزہ شہباز سے ہدایات لے رہی ہے, اور کس طرح وہ بیوروکریسی کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں موجودہ صورتحال؟ میرے خیال میں تو چیف منسٹر صاحب کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے. پنجاب کا چیف منسٹر تو عثمان بزدار صاحب ہیں. بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی کیوں نہیں مان رہی, اور جب اسپیشلی انہوں نے آئی جی نے جو کچھ کیا ہے ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں, ادھر پنجاب اسمبلی میں, تو اس کے اوپر تو چیف منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں اس کے اوپر وہ خاموش ہیں, اور بیوروکریسی جو ہے وہ چیف منسٹر سربراہ ہوتا ہے اور وہی چلاتا ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر ہمارے جو استعفے ہیں وہ اسپیکر منظور کر چکے ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن کو اس کی نوٹیفائی کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے دل دھڑک رہے ہیں, یا وہ استعفے منظور کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہنگو میں الیکشن ہوا ہے, ہنگو میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اس نے کیمپین نہیں کی, ہمارے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا جی آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے. پھر بھی ہنگو میں پی ٹی آئی نے تمام جماعتوں کو جو ہے وہ شکست دی ہے, اور یہاں پر بھی ان کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی کہ الیکشن کی طرف جائیں, ادروائز لوگوں کے جو ول ہے وہ تو سامنے ہے. خانہ جنگل کی بات کی ہے, یقیناً ملک اس نہج پر پہنچا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو سارا پروسیس ہوا ہے یہ پچھلے 15 دن میں, اس کی سب سے بڑا قصوروار ہماری عدلیہ ہے, اور عدلیہ کو ہی ان ایکشن ہونا چاہیے, اور ملک کو نئی انتخابات کی جانب کوئی فیصلہ دینا چاہیے, تاکہ عدلیہ کا بھی جو تقدس ہے وہ بہارے, اور وہ وقت نہ آئے کہ لوگ خود بخود عدلیہ بحالی مارچ کی طرف چلے جائیں. کئیوں کا رول ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. بول لیں گے, میری کتاب کا انتظار کریں. چودھری سرور صاحب کا جو سر عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ چودھری سرور صاحب نے منظور کیا. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پرائم منسٹر نے مجھے فورس کیا. اگر یہ استعفیٰ غیر آئینی طور پر منظور ہوا تو کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چودھری سرور کے خلاف بھی کارروائی ہو, اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی ہو جس نے یہ غیر آئینی استعفیٰ؟ نہیں دیکھیں, جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس کو تو کور ہوتا ہے, لیگل کور ہوتا ہے, اور اگر فیصلہ غلط ہو تو اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. بٹ چونکہ اس کے اوپر گورنر پنجاب ایک اس وقت آئینی پروسیس لے رہے ہیں, تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. تھینک یو.